وجود سے نکل کرنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کی سوچ اور نظریے کا بہت اثر ہوتا ہے. اگر انسان کی سوچ اور نظریہ درست ہے, اس میں نیکی اور بھلائی ہے, تو اس کے انجام اور بدلے میں انسان کا عمل درست ہوگا, خیر والا ہوگا, بھلائی اور نیکی والا ہوگا. لیکن اگر انسان کا عمل, انسان کی سوچ اور نظریہ درست نہیں, اس میں غلط فہمیاں ہیں, اس میں کوئی خرابی یا فساد ہے, تو انسان کا عمل کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا, بھلائی والا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج کی پوری کلاس تھیوری کو دے دی جائے اور یہ کنسپچل کلیئرنس ہم سالو کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے مطابق پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق دیں گے جب انشاءاللہ ہم لباس سے متعلق پریکٹیکل سیشن کو کنٹینیو کریں گے. تو بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے دور میں یہ پروپیگنڈا بڑی کثرت سے کیا گیا ہے کہ لباس تو ایسی چیز ہے جس کا ہر قوم اور ہر وطن کے حالات سے تعلق ہے, اس وقت کے دور سے, زمانے سے متعلق ہے, فیشن سے تعلق ہے اس کا. اس لیے کہ آدمی اگر اپنی مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کرے تو اس کے بارے میں شریعت کو بیچ میں لانا اور شریعت کے احکام سنانا تنگ نظری کی بات ہے. اور یہ جملہ تو لوگوں سے بکثرت سننے میں آتا ہے مجھے کہ ان علماء نے یا مولویوں نے, اسکالرز نے اپنی طرف سے قیدیں اور شرطیں لگائی ہوئی ہیں لباس سے متعلق, مختلف قسم کی ٹرمز لگا دی ہیں, کنڈیشنز لگا دی ہیں, ورنہ دین میں تو بڑی آسانی ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں اتنی پابندیاں نہیں لگائیں جتنے آج کل کے مولوی لوگوں کے اوپر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات اکثر سننے میں آتی, مگر ان ملاؤں نے اپنی طرف سے گڑ کر یہ پابندی عائد کر رکھی ہے. یہ بات لوگ کہتے ہیں, اور یہ ان مولویوں کی تنگ نظری کی دلیل ہے, یہ بات سننے میں آتی. اور اس تنگ نظری کے نتیجے میں انہوں نے خود بھی بہت سی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے اور اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر اور اس کے اخلاق پر, اس کے کردار پر, اس کی زندگی پر, اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو. یہ دیکھیں مسلم حقیقت ہے کہ جس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فرمایا, اور اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں, انسان کے لباس کا اس کی زندگی پر, اس کے اخلاق پر, اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے. لباس محض ایک کپڑا نہیں جو انسان نے اٹھا کر پہن لیا, بلکہ یہ لباس انسان کے طرز فکر پر, اس کی سوچ, اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے اس لباس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس لباس سے متعلق جو صحیح معلومات اور جو صحیح ہدایات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان صحیح ہدایات اور رہنمایوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. تو یہ جملہ بڑی کثرت سے سننے میں آتا ہے کہ اس ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے. یعنی مرد ہے تو اس نے شلوار قمیض پہنی ہے, کرتا پہنا ہے, امامہ یا ٹوپی پہنی ہے, ٹخنوں سے اوپر اس کی شلوار ہے. تو اب جو لوگ اس طرح کا لباس نہیں پہنتے عام طور پر, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے, دل صاف ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, آپ ضرور اس کو نوٹ کریں, پوائنٹس بنائیں اپنے پاس, ان باتوں کو اپنے پاس لکھیں تاکہ بات آپ کو یاد رہے, اور آئندہ جب آپ مجلس میں بیٹھیں, لوگوں کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو, تو آپ ان کو بتا سکیں. کیونکہ یہ جو باتیں آج ہوں گی یہ تقریباً 95% لوگوں کے کانسیپٹ اس بارے میں کلیئر نہیں ہے. اس لیے ہمیں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو اس لیے ہمیں عام لوگوں کے اوپر یہ محنت ہے آداب زندگی کے نام سے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد, نظریات کی بھی حفاظت فرمائے, ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے. اس لیے ان باتوں کو نوٹ کر لیں, ضروری ہے. نوٹ رکھیں گے, قید العلم بالکتاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, علم کو لکھنے کے ذریعے محفوظ رکھ سکتے ہو آپ, تو یہ بات ضروری ہے. تو کہتے ہیں لوگ کہ دل صاف ہونا چاہیے. ہمارا دل صاف ہے, ہمارا لباس جیسا بھی ہو, ہماری نیت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے, سارے کام تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اب اگر ذرا سا لباس بدل دیا اور سفید لباس نہیں پہنا, یا شلوار قمیض نہیں پہنی, یا کپڑا دوپٹہ نہیں اوڑھا, اور اس کے اندر مفاسد جو ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے. اس لیے دین ظاہر کا نام نہیں, باطن کا نام ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین ظاہر کا نام نہیں, باطن کا نام ہے. دین جسم کا نام نہیں ہے, روح کا نام ہے. شریعت کی روح دیکھنی چاہیے, دین کی روح کو سمجھنا چاہیے. آج کل اس قسم کے جملے بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں, اور فیشن بن گیا یہ جملہ. تو بات سمجھنے کی ہے کہ دین کے احکام روح پر بھی ہیں, جسم پر بھی ہیں, باطن پر بھی ہیں, ظاہر پر بھی ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الانعام کی 120 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, یعنی
ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو. صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ چھوڑ دو. جب تک ظاہر خراب ہے تو پھر یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے. اس لیے کہ ظاہر اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے. اگر باطن خراب نہ ہو تو ظاہر بھی خراب نہیں ہوگا. ہمارے استاد صاحب تھے, ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سڑ جاتا ہے تو اس کے سڑنے کے آثار چھلکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں, اور اگر اندر سے وہ پھل سڑا ہوا نہیں ہے تو چھلکے پر خرابی نظر نہیں آئے گی. چھلکے پر اسی وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر سے خراب ہو. اسی طرح جس شخص کا ظاہر خراب ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ باطن میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے, ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارا ظاہر اگر خراب ہے تو کیا ہوا, باطن ٹھیک ہے, یاد رکھیں اس صورت میں باطن کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دنیا کے سارے کاموں میں تو ظاہر مطلوب ہے. دنیا کے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک, ان میں ہم ظاہر کا بھی خیال رکھتے ہیں, باطن کا بھی خیال رکھتے ہیں. اب ایک بیچارہ دین ہی ایسا رہ گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا باطن چاہیے, ظاہر نہیں چاہیے. مثلا دنیا کے اندر جب آپ مکان بناتے ہیں تو گھر کا باطن یعنی اس کا انٹرنل سٹرکچر جو ہے کہ چار دیواری کھڑی کر کے اوپر سے چھت ڈال دی تو اس کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. اب اس پر پلسٹر کی کیا ضرورت ہے, پینٹ کی کیا ضرورت ہے, کلرنگ کی کیا ضرورت ہے, رنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ گھر کی روح تو حاصل ہو گئی ہے نا. اب وہ مکان رہنے کے قابل تو ہو گیا ہے جب اس کے چار دیواری اور چھت کھڑی ہوگی. مگر مکان کے اندر ہم سب کی یہ فکر ہے کہ صرف چار دیواری اور چھت کافی نہیں ہے, بلکہ پلسٹر بھی ہو, پینٹ بھی ہو, خوبصورتی بھی ہو, زینت بھی ہو, گراؤنڈ بھی ہو, پارک ہو, سارا کچھ ہو. اس میں زیب و زینت کا سارا سامان موجود ہو. یہاں کبھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلسفہ نہیں چلتا. اسی طرح گاڑی کی ایک مثال لے لیں. اگر اس کا صرف انجن اور ٹائر تیار کر دیے جائیں تو کیا کوئی انسان کہے گا یہ گاڑی ہے, اور کوئی اس پر سواری نہیں کرے گا؟ حالانکہ سواری کی جا سکتی ہے لیکن کوئی نہیں کرتا جب تک کہ اس کا ظاہر, اس کے بونٹ, اس کی چھت, اس کی دروازے, اس کا اسٹیئرنگ, اس کی سیٹس, ان ساری چیزوں کا جب تک انتظام نہ ہو جائے اس پر کوئی سواری نہیں کرتا. دیکھیں یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے. لہذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے اور باطن بھی درست کرنا ضروری ہے, چاہے لباس ہو, کھانا ہو, آداب معاشرت ہو. اگرچہ ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن ان سب کا گہرا اثر باطن پر واقع ہوتا ہے. اس لیے لباس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو دین کا حقیقی فہم حاصل نہیں ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں کوئی ہدایت نہ فرماتے, کوئی تعلیم نہ دیتے. ابھی ہم پڑھیں گے نا پریکٹیکل سیشن میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبصورت تعلیمات ہیں لباس سے متعلق. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے کسی شعبے, کسی کام, کسی عمل میں ہمیں فقیر اور محتاج نہیں چھوڑا, تمام تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اسی جگہ پر آتی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی میں غلط فہمی پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ان اصولوں کو اور ان تعلیمات کو اہتمام کے ساتھ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب عام طور پر علماء, اور کیونکہ اسلامی تعلیمات کا صحیح علم, قرآن اور حدیث کا مکمل علم علماء کے پاس ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے قرآن اور حدیث کے لیے. اب لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس قسم کا لباس پہننے سے منع کرتے ہیں, یعنی جو بھی لباس آج کل فیشن بنا ہوا ہے, چاہے مردوں سے کے اعتبار سے ہو یا عورتوں کے اعتبار سے ہو, جس میں سطر بھی نہیں ڈھکا ہوا تھا اور بہت سارے مفاسد اس کے اندر ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظری کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اس لباس سے منع کرتے ہیں, اور ایسی بات کہنے والوں کو تنگ نظر کہا جاتا ہے. حالانکہ جس قوم کا لباس ہم اختیار کر رہے ہیں آج کل, جو رواج بنا ہوا ہے, اس کی تنگ نظری اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو ہمارے مغل مسلمان بادشاہوں کا جو لباس تھا, یعنی امامہ تھا, خاص شلوار قمیض تھی, اب ان لوگوں نے وہ لباس اپنے نوکروں کو پہنایا جو اس وقت کے نوکر تھے, خدمت کیا کرتے تھے, اور اس وقت ان کو کھانا لا کر پیش کیا کرتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, چوکیدار تھے, اور ان لوگوں نے ان کو اس لباس پہننے پر مجبور کیا.
اب ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہارے بادشاہوں کا لباس اپنے نوکروں کو، اپنے خانساموں کو، اپنے بیروں کو پہنایا۔ اس قوم کی تنگ نظری کا تو یہ عالم ہے، اور ماشاءاللہ ہماری فراخی قلب کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر سے اور بڑے ذوق اور شوق سے پہننے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی کہے کہ یہ لباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ تنگ نظری ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ علماء جدت کو پسند نہیں کرتے، ماڈرنزم کو پسند نہیں کرتے، رواج کو پسند نہیں کرتے۔ اب ہم یہ ویبینار شروع ہونے والا ہے رسم و رواج سے متعلق، ضرور آپ اس کو اٹینڈ کیجئے، بہت اہم، بہت ضروری، بہت قیمتی باتیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اپنے غلط فہمیوں کو اسلام کے بارے میں جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات بھی خوب سمجھ لینے کی ہے کہ ہم کتنا ہی غیروں کا لباس پہن لیں اور کتنا ہی ان کا طریقہ اختیار کر لیں، مگر ہم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 120، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس آیت کے مفہوم کو ہم نے ریفارمیشن آف کنسیپٹس کے سلیبس میں بہت زیادہ دفعہ سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت الحمدللہ سے بہت فائدہ ہوا۔ تو یہ آیت میں مفہوم یہ ہے کہ یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہمارا جو لباس ہے یا کھانے پینے کی جتنے بھی رسوم و رواج ہیں وہ کسی نہ کسی کی اتباع میں ہے، کسی کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ غیر ہو، ویسٹرن کلچر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جب تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک کہ تم ان کی ملت کو اختیار نہیں کر لو گے، یعنی جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے، جب تک وہ تمہارے ایمان کو گم نہ کر دیں، تمہارے سے ایمان اور کلمہ چھڑوا نہ دیں، تب تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ صرف لباس کی بات نہیں ہے، کھانے پینے کی بات نہیں ہے، رسم و رواج کی بات نہیں ہے، وہ ہماری ان چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہمارے ایمان کو، ہمارے کلمے کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور جب کلمہ چلا گیا، ایمان اور اسلام چلا گیا، اسلامی عقائد ہم اپنی زندگی سے، اپنے ذہن سے کھو بیٹھے، تو جنت ہمارا انجام اور مقام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جنت تو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کہ ہم ان کی ملت میں داخل ہوں، ہم ان کے دین کو اختیار کریں، ہم ان کی رسوم و رواج کو اختیار کریں، اپنے ایمان اور عقائد کو چھوڑ دیں۔ ہم ان کے نظریات کو، ان کے ایمان کو، ان کے دین کو اختیار جب تک نہیں کر لیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اب ہم اپنا لباس بدلیں، ٹھیک ہے، اپنا چال چلن بدلیں، اپنے جسم کو بدلیں، اپنے جو بھی روزمرہ کے معمولات ہیں ان کو بدل کر ان کے طور طریقوں بدلیں، تو وہ صرف ان باتوں پر راضی نہیں ہے، یہ تو ان کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہیں، ان سے ہمیں وہ ایک بڑے سٹیپ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، انجام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اب دیکھیں ہم کتنے عرصے سے ہم غیروں کی اتباع کر رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنے رسوم و رواج، مختلف خوشی غمیوں کے موقعوں پر ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب سب کچھ ان کی نقالی پر فنا کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ کیا ہم سے وہ لوگ خوش ہو گئے؟ ابھی تک ویسٹرن کلچر کی مثلاً بات کریں، یورپ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، ہم ان کو فالو کیا، اپنے زبان میں فالو کیا، ہماری زبان، ہماری بولی ان کی ہے، ہمارا چال چلن ان کی طرح ہے، ہمارا لباس ان کی طرح ہے، ہمارا کھانا کھانا ان کی طرح ہے۔ کیا ان ساری چیزوں کے بعد وہ ہم سے راضی ہو گئے؟ کیا ہمارے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا برتاؤ شروع کر دیا؟ آج بھی ان کی دشمنی کا وہی عالم ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب اس مثال کے طور پر صرف لباس کی وجہ سے ان کے دل میں ہماری عزت نہیں پیدا ہوگی، ہمارا کوئی مقام نہیں بڑھ گیا، بلکہ اسی طرح ان کا رویہ ہے ہمارے ساتھ جو پہلے تھا، اس لیے کیونکہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے سے ہمارا کلمہ چھیننا چاہتے ہیں۔ خود تو وہ کلمے میں اور اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، لیکن ہمارے سے ہدایت یافتہ لوگوں کو، اس لیے آتا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو اندھیریوں میں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور، روشنی، اسلام، کلمہ، ایمان میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ لوگ طغیان، جس سرکشی کے اندر جو لوگ بھٹکے پڑے ہیں، وہ لوگ اس لوگوں کو اسلام، نور، روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں، ظلمات میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری اس ڈسکشن کی کہ کیا شریعت نے اس لباس کے بارے میں کوئی تعلیمات، کوئی ہدایات ہمارے سامنے رکھی ہیں یا نہیں رکھی۔ تو شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل، ماڈریٹ اوپینین اپنائی ہے،
اور تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں. چنانچہ شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کر کے اور اس کی حیت بتا کر یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی کے لیے ایسا لباس پہننا ضروری ہے. لہذا جو شخص اس حیت سے ہٹ کر لباس پہنے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور حالات کے لحاظ سے، مختلف ممالک کے لحاظ سے، وہاں کے موسموں کے لحاظ سے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے لباس مختلف ہو سکتا ہے. کہیں باریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی حیت کا لباس اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ بنیادی اصول عطا فرما دی اور ان اصولوں کی ہر حالت میں رعایت رکھنی ضروری ہے اور ان کا حکم اسلام نے خود فرمایا ہے. اور اس کے اندر سب سے بنیادی آیت جس کے اندر مقاصد لباس ذکر کیے جا سکتے ہیں، جس کے اندر لباس کی کنڈیشنز اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بیان فرماتے ہیں، وہ آیت یہ ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے 26 نمبر. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. ترجمہ آپ بورڈ پہ دیکھیں. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یہ 3 جملے ارشاد فرمائے اور ان 3 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے معانی اور مفہوم کی کائنات بھر دی ہے. اور ان 3 جملوں کے ذریعے سے ہمیں کیا مقاصد لباس اس میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو پہلا مقصد لباس کا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. لباس کا پہلا بنیادی مقصد اور پہلا بنیادی اصول ستر عورت ہے، یعنی ستر کا چھپانا. اس آیت میں لباس کا پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے. یواری سوآتکم وریشا. سوآت کے معنی وہ چیز ہے جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے. مراد یہ کہ ستر عورت، تو گویا کہ لباس کا سب سے بنیادی مقصد ستر عورت ہے. ٹھیک ہے، ستر کا چھپانا. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصوں کو عورت قرار دیا ہے، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے. عورت سے مراد یہ چھپانے کی چیز. وہ ستر عورت مردوں وہ جو ستر ہے عورت اور مردوں دونوں میں اپنی اپنی حیثیت سے قائم کیا جاتا ہے. عورتوں میں اور ہے اور مردوں میں اور ہے. مردوں میں ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے. اس حصے کو کھولنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے. ہاں، علاج وغیرہ کی کوئی مجبوری ہو تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات میں اس کو چھپانا ضروری ہے. اسی طرح عورت کا سارا جسم سوائے چہرے اور گھٹنوں تک ہاتھ کے سب کا سب عورت اور ستر میں داخل ہے. اس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے اور کھولنا جائز نہیں. لہذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصوں کو چھپا لے. جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے شریعت کی نگاہ میں وہ لباس نہیں ہے، وہ لباس کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ لباس اپنے بنیادی مقصد کو پورا نہیں کر رہا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. تو لباس کے 3 عیب ہو سکتے ہیں، لباس کے اندر 3 خامیاں ہو سکتی ہیں اگر اس کے مقاصد لباس کو پورا نہ کیا جائے اور اس پر قائم نہ ہو وہ لباس. تو اس کے اندر 3 عیب ہو سکتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے، آپ بورڈ پہ دیکھیں، اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ستر کا کچھ حصہ کھلا رہ گیا. اس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہو گیا. جب عورت ہی جو چھپانے کی چیز تھی وہی نہ چھپی تو لباس کا مقصد پورا نہ ہوا. اس لیے اس لباس کو لباس نہیں کہا جائے گا، اس کے اندر یہ خامی اور عیب قائم رہے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس لباس سے ستر کو چھپا تو لیا، ستر تو چھپ گیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن ظاہر ہوتا ہے، جھلکتا ہے. تو اس لباس سے بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ لباس تو پہن لیا لیکن جسم نظر آ رہا ہے. تیسری صورت، تیسرا عیب یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ اور اتنا چست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آتا ہے. یہ بھی ستر کے خلاف ہے. یہ مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہو سکتی ہیں. اس لیے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ ظاہر ہو، جھلکے نہ، اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے، اور اتنا مکمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے. اور یہی 3 چیزیں عورتوں کے لباس میں بھی ضروری ہیں. تو اس آیت میں دوسرا اصول جو بیان کیا گیا ہے وریشا،
زینت اور خوبصورتی، لباس کا پہلا مقصد سوآت کو چھپانا، عورت کو چھپانا، صدر کو چھپانا، اور دوسرا مقصد خوبصورتی حاصل کرنا۔ تو لباس کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ریشا، یعنی اپنے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی۔ ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے، لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر انسان کو فرت ہو، بدحیت اور بے ڈھنگا نہ ہو، جس کو دیکھ کر دوسروں کو نفرت اور کراہت ہو۔ ایسا نہیں لباس ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر زینت کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ لیکن اگر لباس پہننے سے نہ تو آسائش مقصود ہے اور نہ آرائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھاوا مقصود ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے، بڑے پیسے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جتانا اور دوسروں پر روج جمانا مقصود ہے، یہ سب باتیں نمائش میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ اس لیے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس پہنا جائے وہ حرام ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے نیت سے لباس جو شخص پہنتا ہے اس کے اوپر کیا وعید آئی ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہو گیا لباس کا۔ تیسرا اصول جو لباس کے اندر ہے وہ ہے تشبہ سے بچنا، سملیرٹی نہ ہو، کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اللہ کو ناراض کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ اب ایک حدیث ہم پڑھیں گے، ابو داؤد شریف کی کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے ساتھ تشبہ، سملیرٹی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام، اس کا رزلٹ انہیں کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا وہ ہے، یہ آپ کے لیے لکھتا ہوں بورڈ پہ، تشبہ سے بچنا، یعنی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کسی قوم کا فرد نظر آئے، اور اس مقصد سے وہ لباس پہنے تاکہ میں ان جیسا ہو جاؤں، اس کو شریعت میں تشبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کسی غیر مسلم قوم کی نقل کرنا، نقالی کی نیت سے کوئی لباس پہننا، اس کو تشبہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پسند ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری ہے، لیکن چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے، بس ان کی نقالی کے پیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو تشبہ کہا جاتا ہے۔ اس نقالی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے، اس کی نقالی کرے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے، تو وہ انہی میں سے ہے، گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، کسی قوم کا ایک فرد ہے، اس لیے کہ یہ شخص انہی کو پسند کر رہا ہے، انہی سے محبت رکھتا ہے، انہی جیسا بننا چاہتا ہے، تو اب اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے، تشبہ اور مشابہت، یہ دو لفظ ہیں عربی کے اندر، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تشبہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تشبہ کب پیدا ہوتا ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہم کیونکہ اپنے مساجد میں علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ تشبہ اختیار نہیں کرنی اور نقالی نہیں کرنی۔ اب کن کاموں میں نقالی نہیں کرنی، کس طرح نقالی سے بچنا ہے، کون سی نقالی ناجائز ہے اور کس قسم کی نقالی جائز ہو سکتی ہے، جس کو مباح یا اس کی پرمٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن یا حدیث میں بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس بات کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے، تشبہ اور مشابہت کا فرق جاننا ضروری ہے۔ اور تو تشبہ سے کب منع کیا جائے گا، کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نقالی کرنا جو فی نفسی ہی، یعنی اپنے اعتبار سے برا کام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسے کام میں نقالی تو حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کام اگرچہ فی نفسی برا تو نہیں ہے، پرمیزیبل ہے، اس کی مباح ہے، اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ شخص اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس صورت میں وہ مباح کام جس کی پرمیشن دی جا سکتی تھی، اب وہ کام حرام اور ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ اس شخص کی نیت درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندو اپنے گلے میں زنار ڈالا کرتے ہیں، اب یہ زنار ایک طرح کا ہار ہی تو ہے، اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفاقاً ڈال لے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، بلکہ مباح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے اپنے گلے میں زنار ڈال رہا ہے تاکہ میں ان جیسا لگوں، تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا اور تشبہ میں داخل ہوگا۔ لہذا کوئی عمل جو اگرچہ فی نفسی جائز اور مباح ہو مگر اس کے ذریعے دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود ہو، اس کو تشبہ کہتے ہیں، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر اب یہ کہا جائے گا
کہ جو لباس کسی بھی قوم کا شعار بن چکے ہیں، ان کی علامت بن چکے ہیں، اس لباس کی وجہ سے اس قوم کو پہچانا جاتا ہے، ان کی وہ خاصیت بن چکے ہیں، یعنی وہ لباس اس قوم کی امتیازی علامت بن چکا ہے، اگر ان کی نقالی کی غرض سے ایسا لباس اختیار کیا جائے تو وہ حرام اور ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ مثلا آج کل مردوں میں پینٹ شرٹ کا رواج چل پڑا ہے، اس میں بعض اب مردوں تو نہیں، خیر اب عورتیں بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں بعض باتیں تو فی نفسی بھی ناجائز ہیں، چاہے اس میں تشبہ پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ چنانچہ ایک خرابی تو یہ ہے کہ پینٹ سے ٹخنوں سے نیچے پہنی جاتی ہے، اور کوئی لباس بھی مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر پینٹ ایسی تنگ ہو کہ اس کی وجہ سے اعضاء نمایاں ہو تو پھر لباس کا جو بنیادی مقصد ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، یعنی ستر کرنا، وہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ لباس شرعی لحاظ سے بے معنی اور بیکار ہے۔ لہٰذا ان دو خرابیوں کی وجہ سے فی نفسی پینٹ پہننا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پینٹ تنگ بھی نہ ہو بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ وہ پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، تو ایسی پینٹ پہننا فی نفسی ہی مباح ہے، جائز ہے، اس کی پرمیشن دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پینٹ اس مقصد سے پہنے تاکہ میں انگریز نظر آؤں اور میں ان کی نقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں، تو اس صورت میں پینٹ پہننا حرام اور ناجائز ہو جائے گا، اور اب یہ تشبہ میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نقالی مقصود نہیں ہے، سملیرٹی قائم کرنا مقصود نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ پینٹ ٹخنوں سے اونچی ہو اور پینٹ ہو ڈھیلی ہو، تنگ نہ ہو، جس سے جسم ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسی اس پینٹ کا پہننا اچھا نہیں ہے اور پھر بھی کراہت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تشبہ اور ایک مشابہت، دونوں میں فرق ہے۔ تشبہ کے میننگز تو یہ ہے کہ آدمی ارادہ کر کے نقالی کرے، ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں فلاں قوم کی نقل کرنا چاہ رہا ہوں اور ان جیسا بننا چاہ رہا ہوں، اور ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے، یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ دوسری چیز ہے مشابہت، یعنی اس جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس عمل سے ان کے ساتھ مشابہت خود بخود قائم ہو گئی، تو یہ مشابہت جو خود بخود پیدا ہوتی ہے یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت مشابہت پیدا ہونے سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کی کوشش کرو کہ ان سے امتیاز رہے، مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنا حلیہ ایسا بنا کر رکھا کہ دیکھ کر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اس کو سلام کرے یا نہ کرے، یہ اس کو اسلام مسلمانوں کے حکم میں داخل کرے یا نہ کرے، تو اس بات سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ مباحات کے ذریعے بھی ایسا حلیہ بنانا کم از کم اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم، دین کی سمجھ اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کیونکہ پورا ہو چکا ہے، اپنی ڈسکشن کو یہاں کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔